السلام علیکم، میں ہوں رمشا خان۔ آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کہانی فیصلہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے۔ شکریہ۔ دانیہ، اٹھ جاؤ اب، ماہم نے میرے سر سے کمبل گھسیٹتے ہوئے کوئی تیسری مرتبہ کہا۔ کیا مصیبت ہے یار، چھٹی والے دن انسان سو بھی نہیں سکتا، کیا آفت آئی ہوئی ہے؟ میں نے سخت جھنجھلا کر کہا۔ جیسے تم جانتی نہیں ہو کہ کیا آفت آئی ہوئی ہے یا آنے والی ہے، ماہم نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ میرا دل جل کر رہ گیا، کمبخت انہی اداؤں سے سب کو اسیر کر لیتی ہے۔ اسی وقت امی اندر داخل ہوئیں۔ دانیہ، شرم کر لو، دوپہر ہونے کو آئی ہے، تمہاری نیند پوری نہیں ہو رہی ہے۔ ماہم بیچاری صبح سے میرے ساتھ لگی ہوئی ہے، اسے فریش بھی ہونا ہے۔ اوفو امی، رشتہ ہی تو آ رہا ہے، کون سی بارات آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کی شاہی تیاریاں ختم ہی نہیں ہو رہی۔ کون سا پھپھا اور پھپھو پہلی بار آ رہے ہیں؟ اور زین تو ہر وقت ہی یہیں پایا جاتا ہے۔ میں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا تو مام کا چہرہ ذرا سا بجھ گیا۔ امی کو تو خوب ہی غصہ آیا۔ جانتی بھی ہو کہ آج کے آنے اور ہمیشہ کے آنے میں فرق ہے، اور کب زین ہر وقت یہاں آتا ہے، اور آتا بھی ہے تو اس کا اپنا گھر ہے، لیکن اب وہ ہمارا داماد بننے والا ہے تو ظاہر ہے فرق تو ہوگا۔ میں منہ بناتے ہوئے باتھ روم میں گھس گئی۔ میں نے سارے گھر کا جائزہ لیا، خوب چمک رہا تھا۔ امی اور ماہم نے مل کر بہت سی تبدیلیاں کی تھیں۔ فواد بھی ان کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ ابو بھی بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہے تھے۔ میرے دل کو عجیب سی بے قلی نے آ گھیرا۔ میں کچن میں چلی آئی۔ وہاں کا سما ہی الگ تھا، گویا اب کوئی بہت بڑی دعوت کی تیاری کی جا رہی ہو۔ لگتا ہے کہ امی آج ہی ماہم کی شادی کر دیں گی۔ میں غصے سے بڑبڑائی۔ کیا ہوا بیٹا، خوب سوئی آج؟ ناشتہ دے دوں؟ ہماری پرانی ملازمہ جنہیں ہم خالہ کہا کرتے تھے مجھے دیکھ کر کہنے لگی۔ بس مجھے چائے بنا دیں۔ یہ کہہ کر میں ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی، جہاں ابو بیٹھے ٹینس کا میچ دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا بھائی، بڑی خاموش ہو؟ آسٹریلین اوپن فالو نہیں کر رہی؟ ابو نے خوش دلی سے پوچھا۔ ماہم بھی تو نہیں دکھ رہی، میں نے خواہ مخواہ چڑھ کر کہا۔ ہاں اس کی بات اور ہے، ہاں میں نے دل میں تائید کی، اس کی بات اور ہے، اسے اب کسی کی ہار اور جیت سے کیا لینا؟ سنیے، اسی وقت امی چلی آئیں۔ ماہم کی کچھ فرینڈس کو نہ بلا لیں، ذرا رونق ہو جائے گی۔ کیا ضرورت ہے امی؟ ابو کے بولنے سے بچتر میں ہی بول اٹھی۔ ابھی تو صرف رشتہ ہی آ رہا ہے، آپ اتنی ایکسائٹڈ کیوں ہو رہی ہیں؟ میرے یوں ایک دم بولنے سے امی اور ابو چپ سے ہو گئے۔ پھر ابو نے کہا، ہاں ٹھیک ہی تو ہے، منگنی میں بلا لینا سب کو، رشتہ تو ہو ہی چکا ہے۔ امی نے آہستہ سے کہا۔ کون سا اب ہاں اور نا کا فیصلہ کرنا ہے؟ ہاں رشتہ تو ہو ہی چکا ہے، میں نے ذرا طنزیہ کہا۔ اچھا تم ذرا گفٹس پیک کر دو جو آپا پھپھو والوں کے لیے ہیں۔ اچھا کر دوں گی، میں نے کہا گفٹس پیک کرتے ہوئے۔ میں سوچنے لگی کہ مجھے اتنا رکھا ہونے کی کیا ضرورت ہے، جو ہونا تھا ہو چکا، اب کیا فائدہ بدمزگی کرنے کا۔ شام بڑی خوشگوار تھی۔ پھپھو اور پھپھا خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی سے ماہم کو رخصت کروا کے لے جائیں، اور امی ابو کا بس نہیں چل رہا تھا کہ تالی توڑ کر زین کے قدموں میں رکھ دیں۔ ماہم کے لیے پھپھو نے آج کے دن کے لیے خاص ڈریس پہلے سے ہی بنوا کر بھیج دیا تھا، جو کہ مجھے معلوم تھا کہ زین کی پسند ہی کا تھا، جسے پہنے ماہم اٹھلاتی پھر رہی تھی۔ پہلی تو وہ پہلے ہی تھی، لیکن آج تو اس کی لک ہی نرالی تھی۔ سنہری بالوں کے ہلکے میں اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور سب کی نظریں بچا کر جب زین اسے دیکھتا تو ماہ و سال کی گردش میرے لیے رک جاتی۔ سب کچھ کتنا مکمل تھا۔ ابو خوش تھے، بہن سے ان کا رشتہ مضبوط ہو رہا تھا۔ امی خوش تھیں کہ وہ کتنی اچھی بھابھی ثابت ہوئی تھی۔ پھپھو لاڈلی بھتیجی کو بہو بنانے کے خیال سے نہال تھی، اور پھپھا ان کے ساتھ خوش۔ فواد تو ویسے ہی زین کا دیوانہ تھا، اس کا فیوریٹ کزن، اب اس کا بہنوئی بن رہا تھا۔ ماہم اور زین کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ تو گویا زمان و مکان سے پرے کسی اور ہی دنیا کی سیر کر رہے تھے، اور میں چپکے سے باہر نکل آئی۔ رات سرد تھی اور آسمان خاموش۔ اللہ ماہم اور زین کی خوشی رکھے، میں دل سے دعا گو تھی، لیکن اسی دل کے کسی حصے میں ایک خلش، ایک کسک، ایک درد سا تھا۔ مجھے زین سے محبت تھی۔
زین میری پھپھو کا بیٹا تھا۔ وہ مجھ سے 1.5-2 سال بڑا تھا۔ ماہا مجھ سے 1 سال چھوٹی تھی اور اس سے 5 سال چھوٹا فواد تھا۔ پھوپھی کے روایتی تعلقات کے برعکس ہمارے تعلقات ان کے ساتھ مثالی تھے۔ ابو اور پھپھو 2 ہی بہن بھائی تھے اور ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ ادھر امی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھیں، تو رشتہ داری کے نام پر بس ہم 2 گھرانے ہی تھے، ایک دوسرے کے لیے۔ سو دونوں گھرانوں میں بڑی محبت تھی، بلکہ یہ ایک ہی گھرانہ محسوس ہوتا تھا۔ زین میں اور ماہم ایک ساتھ پڑھتے، جھگڑتے اور کھیلتے بڑے ہوئے۔ ہمیں کہیں لانے لے جانے کے لیے ابو امی ہمیشہ زین پر بھروسہ کرتے تھے اور وہ بھی ہماری مدد کرنے پر ہر وقت آمادہ رہتا۔ جب تک ہم بڑے نہیں ہو گئے ہر طرف چین ہی چین تھا۔ اس وقت کوئی بھی کسی خصوصی جذبے سے آشنا نہ تھا۔ یار، یہ تمہارا کزن کتنا ہینڈسم ہے، ماریا نے بے ساختہ کہا۔ ہم ان دنوں میٹرک میں تھے۔ ماریا میری نئی دوست تھی۔ میں فواد کے سالگرہ کی تصویریں اسکول لے کر گئی تھی۔ کون؟ زین؟ ہاں، اچھا ہے، یہ میری پھوپھو کا بیٹا ہے۔ صرف اچھا؟ ماریا نے حیرت سے کہا۔ دیکھو تو پورا ہیرو لگ رہا ہے۔ کیا ارادہ ہے بھائی؟ اس نے شرارت سے آنکھیں نچاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے سادگی سے کہا، کیونکہ سچ مچ ہم نے تو پورا بچپن بہن بھائیوں کی طرح ہی گزارا تھا۔ الو کہیں کی، گرو اپ ناؤ، بچی نہ بنو۔ میں نے یوں ہی الجھ کر ایک نگاہ تصویر پر ڈالی تو پہلی بار احساس ہوا کہ واقعی زین تو اب وہ انٹر کر چکا تھا۔ اس کا قد اچانک ہی دراز ہو گیا تھا، چہرے سے بچپن رخصت ہو چکا تھا اور وہ ایک نہایت خوش شکل نوجوان میں تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ تھا جب میں نے اپنے دل میں دھیمی دھیمی موسیقی محسوس کی، یوں جیسے کوئی دور چاندنی رات میں وائلن بجا رہا ہو۔ تم بھی نا؟ میں نے ماریا کو جھاڑا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اس سے کہا۔ ایسی کوئی بات ہو جانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس نے کہا۔ ہاں، کیا حرج ہے؟ میں نے گھر آ کر خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے سوچا۔ جس طرح میں نے زین کو غور سے نہیں دیکھا تھا، اس طرح میں خود سے بھی انجان رہی تھی۔ آج خود کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میرا قد لمبا ہو گیا تھا، چہرے پر نوجوانی کی سرخی تھی، سیاہ بال کندھوں سے نیچے تک آ گئے تھے۔ میری اور ماہم کی شکل بہت ملتی تھی، بس میرے بال سیاہ تھے اور اس کے سنہرے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے ماہم؟ آئینے کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہی۔ میں بری طرح گڑبڑا گئی۔ وہ ماریا کہہ رہی تھی کہ مجھے آئیبروز بنوانی چاہیے۔ میں نے بات بنائی، پتہ نہیں امی اجازت دیں یا نہ دیں۔ بنوا لو، ماہم نے اپنی اصلی بے پرواہی سے کہا۔ امی نے کہا ہم پر کوئی پابندی لگائی ہے اور ہم کون سا اوور ہو جاتے ہیں۔ ہاں، میں نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ شام میں زین آیا تو میں اس سے پہلے سی بے تکلفی سے بات نہ کر سکی۔ کیا ہوا ہے دانی؟ ٹیسٹ میں نمبر کم آ گئے ہیں؟ اس نے حسب عادت میری ناک مروڑ دی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں اسے جوابی گھونسا رسید کرتی، لیکن اس دن ناک کے ساتھ میرا پورا چہرہ سرخ ہو گیا اور میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تم کیا زین سے ناراض ہو؟ رات کو ماہم نے پوچھا۔ نہیں نہیں۔ کیوں؟ ایسا کیوں پوچھا؟ میرا دل تھک سے رہ گیا۔ تم کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ میرا ٹیسٹ ہے نا کل، تو میری تیاری نہیں تھی۔ اچھا، ماہم بے پرواہی سے کہہ کر اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یوں بھی وہ کھلنڑی سی تھی، زیادہ غور نہیں کرتی تھی کسی بات پر۔ میں دل ہی دل میں ماریا کو کوستی رہی، جس نے میرے دل و دماغ کو کسی اور ہی راہ پر لگا دیا تھا، اور آنے والے دنوں میں وقتاً فوقتاً ماریا کو میرا کوسنا جاری ہی رہا۔ جب بھی میں زین کے سامنے آتی کھو سی جاتی۔ پھر یوں ہوا کہ اس کا ایڈمیشن میڈیکل کالج میں ہو گیا۔ میڈیکل کالج تو شہر میں ہی تھا، لیکن سب پڑھائی کی وجہ سے اس کا آنا جانا نسبتاً کم ہو گیا۔ میں نے بھی پڑھائی میں دل لگا لیا اور خود کو یہ بھی سمجھایا کہ ابھی ہماری عمر ان باتوں کی نہیں ہے۔ سیکنڈ ایئر کے بعد ابو امی کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ دانیہ بیٹا، تمہارے تو مارکس بھی اچھے ہیں اور ویسے بھی میرے خیال میں انٹری ٹیسٹ تمہارے لیے مسئلہ نہیں۔ زین بھی ہے گائیڈ کرنے کے لیے، امی نے مجھے سمجھایا۔ لیکن میں امی کو نہ سمجھا سکی کہ شاید زین ہی کی وجہ سے میں میڈیکل کو اگنور کر رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ہم دونوں ایک ہی پروفیشن میں ہوں۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ میرے دل میں یہ خیال پختہ ہو گیا کہ مستقبل میں میری زندگی کا ساتھی زین ہوگا۔ حالات و آثار بھی یہی تھے۔ ظاہر ہے
پھپھو کو زین کی شادی کے لیے سب سے پہلے میرا ہی خیال آنا تھا۔ خود میری اور زین کی بہت اچھی دوستی اور انڈرسٹینڈنگ تھی۔ ابو امی کا وہ ویسے ہی لاڈلا تھا۔ میں یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ ہمارے درمیان کوئی ظالم سماج نہیں آنے والا۔ کوئی بات نہیں امی، ماہم نے درمیان میں کہا، دانیہ جو پڑھنا چاہتی ہے اسے پڑھنے دیں، میڈیکل میں چلی جاؤں گی۔ ارے میری بچی، امی نے نہال ہو کر ماہم کو گلے سے لگا لیا اور میں بھی مطمئن ہو گئی۔ ماہم کا ایڈمیشن میڈیکل میں ہو گیا۔ میں اپنے شوق کے مطابق لٹریچر پڑھ رہی تھی۔ زین اب فائنل ایئر میں تھا۔ ماہم کے ایڈمیشن کے بعد اکثر وہ اسے کالج لے جانے یا ڈراپ کرنے کا فریضہ انجام دیتا۔ اگر سہولت ہوتی تو مجھے بھی ڈراپ کر دیتا۔ وہ شروع سے ہی ابو امی کا بڑا بیٹا بن کر رہا تھا۔ اسی اپنائیت اور بے تکلفی کی وجہ سے کوئی یہ نہیں جان پایا کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا جذبات ہیں، اور نہ ہی کبھی میں نے اپنے جذبات اس تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ماہم سے بھی اسی کی ایسی بے تکلفی تھی جیسی مجھ سے یا فواز سے، بلکہ ماہم کی اس سے زیادہ بنتی تھی، اور میں مسکرا کر سوچتی، ٹھیک ہے بھائی، ہونے والا بہنوں ہی ہے اس کا۔ اس سارے پرسکون ماحول میں ہلچل اس وقت مچی جب امی کی دوست آنٹی مدیحہ اپنے بیٹے کے لیے میرا پرپوزل لے کر آئیں۔ ان کا بیٹا فراز بیرون ملک سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا۔ اپنے ملک اور باہر دونوں جگہ سیٹ ہونے کے آپشنز تھے۔ آنٹی مدیحہ امی کی بہت پرانی دوست تھیں اور بےحد ملنسار اور شفیق خاتون تھیں۔ ابو امی کو تو یہ رشتہ بےحد پسند آیا، جبکہ میں حیران رہ گئی۔ ایک مکمل تصویر کے بیچ میں سے کوئی ایک ٹکڑا اٹھا لے تو کیسا لگے گا؟ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ امی، یہ کس طرح ممکن ہے؟ کیا انہیں علم نہیں کہ میں کہتے ہوئے رک گئی۔ کیسے کہہ دیتی؟ میں نے ہمیشہ سے ایسا سوچا تھا کہ گویا میرا اور زین کا رشتہ طے ہوا اور سب کو معلوم ہوا۔ امی، ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں، میں نے گھسا پٹا بہانہ دہرایا۔ پڑھائی سے کون منع کر رہا ہے؟ امی نے کہا۔ میں حیران رہ گئی۔ امی اتنے آرام سے کیسے کہہ سکتی ہیں یہ؟ کیا ان کی خواہش نہیں ہے کہ زین ان کا داماد بنے؟ میں عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ اسی الجھن میں پھپھو کے گھر چلی آئی۔ اتفاق سے زین لان میں ہی مل گیا۔ اس کے دوست شاید ابھی ابھی وہاں سے اٹھ کر گئے تھے۔ ارے دانی، کیا حال ہے؟ وہ ہمیشہ والی خوش دلی سے ملا۔ میں وہیں بیٹھ گئی اور ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں اور کیسے کہوں۔ میرے دوست کی شادی ہے، دیکھو تو پتہ ہی نہیں چلا ہم اتنے بڑے ہو گئے، اس نے ہنس کر کہا، اور یہ بات کر کے اس نے میری مشکل آسان کر دی۔ پھر تمہارے کیا ارادے ہیں؟ میں نے فوراً پوچھا۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرانے لگا۔ سوچ رہا ہوں میں بھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ اچھا، میں نے بمشکل کہا، کوئی لڑکی ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ کہ لڑکی تو موجود ہے، یعنی یہ کہ تم لڑکی پسند کر چکے ہو اور ہمیں بتایا تک نہیں۔ میں نے خود اعتماد نظر آنے کی کوشش کی۔ لڑکی تو میں برسوں سے پسند کر چکا ہوں، اس نے انکشاف کیا۔ دیکھا، میں نے دل میں کہا، زین بھی میری طرح ہی سوچتا ہے، شاید میری طرح اس نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا میں کسی اور کی بھی ہو سکتی ہوں۔ میں نے یہ موقع مناسب جانا۔ امی کی دوست ہے نا آنٹی مدیحہ، وہ میرے لیے اپنے بیٹے کا پرپوزل لائی ہیں۔ اچھا، کب؟ وہ فراز؟ اس نے اتنی بے چینی سے پوچھا کہ میرے دل کو چین آ گیا۔ اب میں مطمئن تھی۔ میں گھر آ کر اطمینان سے سو گئی کہ اب زین خود ہی سب ٹھیک کر لے گا۔ ماہم، زین، میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ خبر تھی یا دھماکہ جس نے میرے وجود کے پرخچے اڑا دیے؟ آپا نے کئی سال پہلے ہی مجھ سے بات کر لی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ جب تک بچے بڑے نہیں ہو جاتے یہ بات ظاہر نہ کریں۔ ابو نے کہا، میں نے بھی کہا تھا کہ دانیہ بڑی ہے، جب اس کا رشتہ طے ہوگا پھر ہم ماہم کی بات کریں گے۔ امی نے بتایا، میں نے تو کم عمری میں ہی فیصلہ کیا تھا کہ ماہم سے شادی کروں گا، زین نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے بھی معلوم تھا، ماہم نے شرما کر میرے سامنے اعتراف کیا۔ تو کبھی بتایا کیوں نہیں؟ کسی اور کے آگے تو نہیں، لیکن ماہم کے آگے میں پھٹ پڑی۔ تم اتنی چالاک ہو، کبھی خبر نہیں ہونی دی؟ میں غرائی۔ ارے ہم کون سا برفیلی پہاڑیوں پر گانے گاتے ہیں؟ ماہم کی وہی اصلی بے پرواہی۔ یا کبوتر کے ہاتھوں خط بھجواتے تھے یا چھپ چھپ کر ملتے تھے، وہ کھلکھلائی۔ اٹس اے میٹر آف فیکٹ۔
اب میں اس میں کیا بتاتی؟ آخر میں اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹائیں۔ کس قدر بیوقوف تھی میں نے سوچا کہ دونوں کو ایک پروفیشن میں نہیں ہونا چاہیے، اور ان دونوں نے مل کر ایک ہی فیلڈ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ میں ان کی بے تکلفی کو جس رشتے کی نظر سے دیکھتی رہی، وہ رشتہ میرے اور زین کے درمیان ہو رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے سب میرے خلاف سازش میں مصروف ہوں۔ امی آخر ماں تھیں، شاید میرے دل کی حالت سمجھ گئی۔ جبھی وہ مجھے کچھ اداس سی نظر آئیں۔ دانیہ بیٹا، فراز بہت اچھا لڑکا ہے۔ مدیحہ نے مجھے بتایا کہ وہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے اور تمہارے ساتھ اس کے لیے ایک خوشیوں بھری زندگی ہے۔ جیسے زین ماہم میں شروع سے ہی انڈرسٹینڈنگ ہے، ایسی شادی کامیاب رہتی ہے بیٹا۔ انہوں نے در پردہ مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ امی، آپ انہیں منع کر دیں، مجھے نہیں کرنی شادی، میں نے تڑپ کر کہا۔ امی نے مجھے بے بسی سے دیکھا اور شاید مجھے وقت دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے آنٹی مدیحہ کو منع کر دیا۔ ابو سے کیا کہا میں نہیں جانتی، میں اپنی ذات کے بحران میں مبتلا تھی۔ تم نے فراز کے لیے کیوں منع کر دیا؟ زین نے پوچھا۔ تمہیں کیوں اس سے اتنی ہمدردی ہے؟ میں نے چڑ کر کہا۔ ہمدردی تو نہیں، میں ایک بار ملا تھا کافی عرصہ پہلے، وہ تو باہر ہی رہتا تھا، لیکن اچھی فیملی، اتنا تو معلوم ہے مجھے۔ کیا یہ واقعی اتنا انجان ہے؟ میں نے شکوہ کنہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں فی الحال شادی نہیں کرنا چاہتی، میں نے آہستہ سے کہا، اور یوں ہی آہستہ آہستہ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں کیوں سب سے بدگمان ہو رہی ہوں؟ کسی نے میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا؟ ظاہر ہے ابو امی زبردستی تو نہیں کر سکتے تھے کہ ماہم کو چھوڑ کر دانیہ کا رشتہ لے لیں؟ پھر کیا اس صورت میں زین مان جاتا؟ اور میں ماہم کو کیا منہ دکھاتی؟ زین نے کبھی مجھ سے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں تھی جس کی بنیاد پر میں اسے اپنے خوابوں کے محل کھڑے کر لیتی۔ وہ سب میری اپنی اختراع تھی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب خود کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے مجھے وقت درکار تھا۔ ہم اپنے کالج کے ٹرپ پر مری بھوربن وغیرہ جانے کے لیے بضد تھی، جبکہ امی ابو کچھ ہچکچا رہے تھے۔ کیا ہے امی، میری ساری کلاس فیلوز جا رہی ہیں، آپ لوگ اتنے کنزرویٹو کیوں ہو رہے ہیں؟ اس نے لاڈ سے کہا۔ بیٹا یہ بات نہیں ہے، بس تم لوگوں کو کبھی اکیلے اتنی دور بھیجا نہیں ہے، اور حالات، ابو نے پیار سے سمجھایا۔ اور اتنی بار تو گئے ہیں مری، اسلام آباد وغیرہ، امی نے ٹوکا۔ امی میں کلاس فیلوز کے ساتھ تو نہیں گئی نا۔ ہر کمپنی کا اپنا ایک الگ مزہ ہوتا ہے، فیملی کا الگ، فرینڈس کا الگ، ماہم بولی۔ اور پھر حزب معمول زین اس کی مدد کو آن پہنچا، اور زین کے پاس تو جادو کی چھڑی ہوتی ہے جسے گھماتے ہی ابو امی موم ہو جایا کرتے ہیں۔ تمہاری ضد کی خاطر مانا ہوں میں بھی، زین نے بعد میں اس سے کہا۔ تھوڑا عرصہ صبر کرتے پھر ساتھ چلتے ہم دونوں۔ زین نے ماہم کو چھیڑا تو وہ جھمٹی۔ میں خاموش بیٹھی ماہم کی چیزوں کو تکتی رہتی۔ ہمارا کمرہ مشترکہ تھا، مجھے لگتا تھا کہ ابھی کمبل اچھال کر اٹھے گی، ابھی باتھ روم سے نکلے گی۔ ہر طرف اس کے کپڑے، جوتے، کتابیں مجھے ہر پل اس کی یاد دلاتے رہتے، اور میرا دل چاہتا کہ یہ سب یوں ہی رہے۔ میں وہاں سے کچھ بھی ہٹانے کو تیار نہیں تھی۔ فواد بیچارہ سب سے چھوٹا تھا، وہ ادھر سے ادھر پھرتا رہتا۔ ایک پرانی ملازمہ تھی جو ہم سب کو زندہ رکھنے کی سعی میں ہلکان رہتی، کبھی زبردستی دھونے والے کھلا دیتی، کبھی چائے کبھی دودھ، لیکن زین کو دیکھ کر ان کا ضبط ختم ہو جاتا، اور اسے گلے سے لگا کر آنسو بہانے لگ جاتے۔ زین کی تو حالت دیکھی نہ جاتی تھی، پتہ نہیں کیسے وہ زندہ تھا۔ اس کا بس چلتا تو اس دنیا میں ایک پل نہ رہتا جہاں اس کی ماہم نہیں تھی۔ امی، مجھے ماہم سے بڑی محبت تھی۔ میں امی کے گلے لگ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ امی کی آنکھوں سے بھی آنسوؤں کی جھڑی جاری ہو گئی۔ امی، میں نے کبھی اس کا برا نہیں چاہا، کبھی اسے بددعا نہیں دی۔ میں نے آخر اس احساس جرم کا اعتراف کر لیا جو مجھے ہر وقت گھیرے رکھتا تھا۔ میں آدھی رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتی، مجھے لگتا تھا کہ میں نے ان دونوں کی خوشیوں کو نظر لگا دی، شاید میری آہ ان کو لگ گئی۔ پھر میں اپنے آپ کو ہی صفائیاں دینے لگ جاتی کہ میں نے کبھی ان کا برا نہیں چاہا تھا، جو حقیقت تھی اس کو تسلیم کر لیا تھا۔ میں جانتی ہوں میری بچی، امی نے میری پیشانی چومتے ہوئے کہا، تم اپنے دل پر ایسا کوئی بوجھ نہ رکھو۔ کیا ماہم کی جدائی کا بوجھ کم ہے؟ وہ پھر سے رونے لگی۔ ہم دونوں گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ماہم کو جدا ہوئے 1 سال سے اوپر ہو گیا۔
دل میں ایک ابدی زخم لیے ہم سب بھی آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹنے لگے۔ میں گھر کے کاموں میں خالہ کے ساتھ مدد کرنے لگی، فواد اپنی پڑھائی میں، زین اپنی جاب پر جانے لگا۔ میری دوست ماریا کی شادی تھی، وہی ماریا جس نے پہلی بار میرے دل میں زین کی محبت کا چراغ جلایا تھا۔ لیکن بعد میں جب ماہم اور زین کی منگنی ہوئی تو میں نے اس سے یہی کہا کہ مجھے زین سے اس طرح کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ماہم کی موت کے بعد ماریا نے میرا بہت خیال رکھا تھا اور اس نے شادی پر نہایت ہی اصرار سے بلایا تھا۔ اس نے امی سے وعدہ لیا تھا کہ وہ مجھے اس کی شادی پر ضرور بھیجیں گی۔ چلی جاؤ بیٹا، بہت اصرار کیا اس نے۔ امی نے مجھے سمجھایا۔ میرا دل نہیں چاہتا امی، میں نے بے دلی سے کہا۔ چلی جاؤ دانیہ، کیا کر سکتے ہیں، اپنے غم کی وجہ سے کسی کی خوشی خراب نہیں کرتے، تمہارے بچپن کی دوست ہے، بہنوں جیسی ہے۔ میں نے زین سے کہہ دیا ہے وہ تمہیں لے جائے گا، امی نے ایک سرد آہ بھر کر کہا۔ میں نے کمرے میں آ کر الماری کھولی اور بے دلی سے کپڑے دیکھنے لگی۔ ماہم کے جانے کے بعد میں نے کوئی شاپنگ نہیں کی تھی۔ یوں ہی بے خیالی میں نے ماہم کے کپڑوں کی سائٹ کھول لی۔ ہم دونوں کے کپڑوں کا ایک ہی سائز تھا، ہم اکثر ایک دوسرے کے کپڑے پہن لیا کرتے تھے، لیکن ماہم لاابالی سی تھی۔ وہ جینس، ٹراؤزر، ٹی شرٹس وغیرہ زیادہ پہنتی تھی۔ جب کبھی اسے کسی مکمل شلوار قمیص اور دوپٹے کی ضرورت ہوتی تو وہ مجھ سے ہی رجوع کرتی، لیکن منگنی پر پھپھو نے اسے کئی بے حد خوبصورت فینسی ڈریس دیے تھے۔ مجھے خیالوں میں کوئی اس کے کپڑوں پر ہاتھ پھیر پھیر کر دیکھ رہی تھی۔ یہ سب ابھی اس نے پہنے بھی نہیں تھے۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ نہ جانے اس وقت کس جذبے سے مغلوب ہو کر ماہم ایک ڈریس نکال کر پہن گیا۔ زین مجھے دیکھ کر بری طرح چونک گئے۔ یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ اوہ، مجھے شرمندگی نے آ گھیرا۔ یقیناً اس نے ماہم کے کپڑے پہچان لیے تھے۔ اسے ماہم کی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی یاد تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کپڑے اسی نے خریدے ہوں یا دونوں نے ساتھ خریدے ہوں۔ مجھے بری طرح خفت سی محسوس ہوئی۔ دراصل میں نے کافی عرصے سے کوئی شاپنگ نہیں کی، میں نے گڑبڑا کر کہا۔ اٹس آل رائٹ۔ مجھے لگا جیسے وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ شادی ہال پر اترتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا، تم اگر ہیئر اسٹائل کروا لو تو تم بالکل ماہم لگو گی۔ زین نے کہا۔ بڑی مدت کے بعد میرا دل اپنے پرانے انداز میں دھڑکنے لگا۔ بیٹا دانیہ، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ شام کو جب میں ابو کے کمرے میں چائے لے کر گئی تو انہوں نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور بات شروع کی۔ جی ابو۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور جب میں ان کی طرف دیکھتی تھی میرا دل دکھ سے بھر جاتا تھا۔ میرے اتنے زندہ دل ابو بالکل مرجھا کر رہ گئے تھے۔ بیٹا، یہ بات تمہاری امی کے کرنے کی ہے، لیکن وہ جس جذباتی کرائسس میں ہے۔ ابو نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں سمجھتی ہوں ابو، میں نے ان کا مفہوم سمجھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، ماہم کی جدائی ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ اس کی کمی ہماری زندگی میں ہمیشہ رہے گی، لیکن ان کی آواز بھرا گئی۔ موت برحق ہے، ہم اسے جھٹلا نہیں سکتے۔ انہوں نے چائے کے 2-3 گھونٹ لیے۔ شکریہ دانیہ، بہت اچھی چائے بنائی ہے، انہوں نے اپنے چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے کہا۔ تو بیٹا، میں سمجھتا ہوں کہ اب موو آن کرنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اپنی اپنی زندگیوں کی طرف، خصوصاً تمہیں، زین کو، فواد کو۔ مجھے ہلکی سی کپ کپی ہونے لگی۔ ابو کیا کہنے والے ہیں؟ کیا پھپھو نے ان سے کچھ کہا ہے؟ اس موو آن کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا تعلق مجھ سے اور زین سے ہے؟ گزشتہ دنوں زین ہمارے گھر پھر سے ریگولر آنے لگا تھا۔ امی ابو کے ساتھ بیٹھتا، میرے اور فواد کے ساتھ وقت گزارتا، آنکھوں میں بسی مستقل اداسی کے باوجود کبھی کبھی مسکرانے بھی لگا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں قدم قدم پر ماہم کی یادیں بکھری تھیں۔ بیٹا، گزشتہ سال بھی بہن مدیحہ نے اپنے بیٹے کے رشتے کی بات کی تھی، اس وقت شاید آپ تیار نہیں تھی۔ اب انہوں نے دوبارہ بات کی ہے، ان کے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی، وہ اب بھی ہمارے گھرانے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ اوف، میں نہایت ہی کوفت کا شکار ہوں۔ یہ آنٹی مدیحہ کہاں سے ٹپک پڑتی ہیں ہر بار۔ آپ دوبارہ اس پر سوچیں،
پھر اپنی امی کو جواب بتا دیجیے گا، ابو نے کہا۔ جی ابو، میں نے فرما برداری سے کہا۔ دانیہ امی نے میرے کمرے میں جھانکا۔ میں یوں ہی ایک کتاب لیے بیٹھی تھی، لیکن میرا خیال خالی تھا۔ میں نے آنکھیں اٹھا کر امی کو دیکھا تو مجھے ان میں کچھ نیا پن محسوس ہوا۔ ماہم کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب امی کا چہرہ قدرے کھلا کھلا سا تھا۔ ان کی آنکھوں کی ویرانی میں کمی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ امی کی خوشی کا سبب آنٹی مدیحہ ہیں۔ شاید امی کو لگتا تھا کہ اس بار میں ہاں کر دوں گی۔ تمہارے ابو نے تم سے مدیحہ کے بیٹے والی بات کی ہوگی، وہ میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولی۔ اوہ، تو گویا میں ٹھیک ہی سمجھی تھی، میں نے سوچا۔ انہوں نے یہ بات شاید تمہاری پھپھو کو بھی بتا دی۔ پھر میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ اب بھی اس بات کا پھپھو سے کیا تعلق؟ ارے، امی بے ساختہ ہنس پڑی۔ تمہاری پھپھو اور پھپھا تو خفا ہی ہو گئے، فوراً دوڑے چلے آئے، ابھی گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دانیہ تو ہماری بیٹی ہے۔ ماہم کے بعد آپ لوگوں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہم دانیہ کو کہیں اور جانے دیں گے؟ انہوں نے زین کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ میرے چہرے پر پھیلتے رنگ امی کی نگاہ سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ تم تو جانتی ہو زین ہمیں کتنا عزیز ہے، ہم نے ہمیشہ اسے اپنا بیٹا ہی سمجھا ہے۔ ماہم نہ رہی، اللہ کو یہی منظور تھا۔ ان کے لیے تم اور ماہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور زین؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ بھائی، اس کی مرضی کے خلاف وہ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ بلکہ اسی نے کہا ہے۔ مجھے لگا میرے کمرے میں کہکشاں اتر آئی ہے۔ یہ سب قدرت کی طرف سے تھا۔ میں نے کبھی ان کا برا نہیں سوچا، نہ درمیان میں آنے کی کوشش کی، نہ کوئی گھٹیا چال چلی۔ ماہم کا جانا مقدر میں تھا، اور شاید زین کا ساتھ میری تقدیر میں لکھا تھا۔ اس میں کیا غلط تھا؟ مجھے کسی نہ کسی سے شادی تو کرنی ہی تھی۔ پھر وہ زین کیوں نہیں؟ اور زین کو کسی نہ کسی سے شادی تو کرنی ہی تھی، پھر وہ میں کیوں نہیں؟ میرا دل مطمئن تھا۔ میں نے اپنا سر تکیے پر رکھا اور سنہری سپنوں کے سمندر میں خود کو بہہ جانے دیا۔ آج 10 سال بعد میں وطن واپس آئی تھی۔ گھر کے سامنے رک کر میں نے گھر کو دیکھا، اور بچپن سے لے کر شادی تک کے واقعات میری آنکھوں کے آگے گھومنے لگے۔ میری فیملی کے اندر داخل ہوتے ہی خوشگوار ہلچل مچ گئی۔ ہم دونوں اور ہمارے 2 بچے، ریان اور اینی۔ فواد کی شادی تھی اور ڈھولکی رکھی جا چکی تھی۔ ہم دونوں لاؤنج میں لگے ماہم کے فل سائز پورٹریٹ کے آگے رک گئے۔ میں نے دیکھا 2 اور لوگ بھی وہاں آ کر رک گئے تھے۔ دانیہ اپنی بہن کو ایک لمحہ بھی نہیں بھولتی، فراز نے کہا۔ زین بھی اپنی اس کزن کا بہت ذکر کرتے ہیں، الوینا نے کہا۔ میں نے اور زین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جی ہاں، اس 10 سال پہلے والی رات کی صبح اٹھ کر میں نے فیصلہ فراز کے حق میں دیا تھا۔ امی ابو سے میں نے یہی کہا تھا کہ میں نے زین کو ہمیشہ ماہم کے حوالے سے دیکھا ہے، اسے کوئی اور حیثیت دینا میرے لیے مشکل ہے۔ اور یہ اس لیے کہا کیونکہ زین کے لیے ماہم کے بعد کسی کو وہ حیثیت دینا ممکن نہ تھا۔ فرق یہ تھا کہ زین کی بیوی کوئی اور عورت ہوتی تو وہ اس بات سے ناواقف رہتی، لیکن میں یہ بات کیسے بھول جاتی؟ میں ان کی محبت کی پل پل کی گواہ تھی۔ اس رات میں بہت خوش تھی۔ مجھے نیند نہ آئی تو اٹھ کر بیٹھ گئی اور خود کو آئینے میں دیکھا۔ اگر تم ہیئر اسٹائل کروا لو تو بالکل ماہم دکھو گی، زین کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ یعنی وہ مجھ میں ماہم کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ کس کو دھوکہ دینا تھا، مجھے یا خود کو؟ میں نے اس رات ماہم کی الماری سے اس کے گفٹس، کارڈز سب نکال لیے، اس کے موبائل میسیجز۔ وہ جنون کی حد تک اس سے محبت کرتا تھا۔ اگر وہ مسلسل ماہم کی محبت میں مبتلا رہتا تو میری اپنی سگی بہن کے لیے محبت رقابت اور پھر نفرت میں بدل جاتی۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا تو میں مشکوک ہی رہتی، یا شاید اس دکھ میں مبتلا ہو جاتی کہ مرد کی محبت کتنی ناپائیدار ہے۔ اس نے کیسے اتنے آرام سے ماہم کو بھلا دیا؟ وہی گھر، وہی فیملی، وہی ماحول، وہی سسرال۔ ہم کبھی ماہم کے خیال سے دامن نہ بچا سکتے، اور ایک دن ایسا آتا کہ میری اپنی سگی بہن
اور زین کی محبت ہمارے درمیان ایک تکلیف دہ موضوع اور وجہ تنازع بن جاتی۔ فراز کی محبت نے میری ساری محرومیاں دور کر دی۔ زین بھی اپنی بیوی الوینا کے ساتھ خوش نظر آتا تھا۔ اس کے نزدیک ماہم زین کی کزن تھی جو عین جوانی میں یہ دنیا چھوڑ گئی تھی۔ میں نے دیکھا ماہم کی تصویر کے آگے میں اور زین کھڑے تھے۔ فراز کو بچے ڈھولکی کی رونق دکھانے گھسیٹ کر لے گئے۔ الوینا بھی شاید اسی ہلے گلے میں چلی گئی۔ ہم دونوں نے تصویر کو اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ زین کی آنکھوں میں جو نمی تھی اس کے لیے اسے مجھے کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ میری آنکھ سے جو آنسو ٹپکا تھا وہ رقابت کا نہیں، محبت کا تھا۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے۔ شکریہ۔